اواں سماعتن تائیں ریڈیو وائس آف سندھ لنڈن۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ اس میں فال آف کابل اور اس کے ساتھ جو ریجن میں سچویشن ہوگی، لیکن اس سے بڑھ کے جو ہے وہ یہ کہ سندھ پہ اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ فال آف ڈھاکہ ابھی تک کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کم از کم مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ ہے کیا، کہ 15 دن سے جو ہے کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس کی گورنمنٹ ہے، اور طالبان جو ہیں وہ اپنے طور پہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم عورتوں کے ساتھ صحیح رہیں گے، ہم لوگوں کے رائٹس کو دیکھیں گے، وہ جو پچھلی دفعہ وہ کرتے رہے اس سے مختلف ہے، اور ابھی ان کو اپنے عہدیدار بھی چننے کا موقع نہیں مل رہا ہے، پتہ نہیں کون کون سے پریشر ہے ان کے اوپر، اور یہ لگ رہا تھا کہ دوحہ میں انہوں نے امریکیوں سے کوئی پلان پورا تیار کیا ہے، اور وہ کابل میں جو ہے وہ اقتدار پہ بیٹھتے ہی وہ سارے پلان پر عمل کریں گے، لیکن یہ بھی نہیں نظر آیا، اور کیوں ایک دم سے امریکہ کو ایسی پڑی کہ بھاگنا پڑا اور کوئی پلان دیے بغیر۔ پھر اسی طرح وہاں پر غنی، اشرف غنی جو ہے، ان کی گورنمنٹ بھی بھاگ گئی، کیاس سا لگتا ہے کہ کیوں بھاگی، اور ایک اور عجیب بات لگتی ہے کہ وہاں پہ نہ جو پارٹیاں برسر اقتدار تھی انہوں نے کوئی پولیٹیکل گروپ بنایا کہ جو ایسی چیزوں کو لے کر چلے، اور امریکہ کا جو بھی تھا یا فارن فورسز کا، نیٹو کا، انہوں نے بھی کوئی پولیٹیکل فورس پیرالل نہیں شکل دی۔ لگتا ہے کہ وہ اس کیاس کو کیری کرنا چاہتے ہیں اپنے الٹیریئر موٹیوز کے لیے، اور انہوں نے جو ہے وہ صرف طالبان کو ایک بارگیننگ پوزیشن سمجھی کہ اسی سے ہی بارگین کیا جائے، کوئی اور فورس انہوں نے آنے بھی نہیں دی، اور نہ ہی جو ہے وہ وہاں پہ ملٹری فورس ان کی سسٹین کر سکی، وہ بھی بھاگ گئی۔ تو یہ تو پورے ریجن پہ ایک لگتا ہے کہ بہت برے اثرات چھوڑا ہے، اور اب یہاں پاکستان سے ISI بھی چلی گئی ہے، اور یہ کہنے کے لیے کہ جی، یہ بتانے کے لیے دنیا کو کہ جی یہ ہمارے اپنے بچے ہیں اور ہم انہیں ڈیل کر لیں گے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہیں، کیا گورنمنٹ ہیلپ کرنے گئے ہیں، یا یہ کہ اپنے اسیٹس دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ وہ انڈیا کے خلاف وہاں پہ کوئی بہت بڑا فرنٹ بنانے کے چکر میں، جس میں یہ ظاہری بات ہے وہ ناکام رہیں گے۔ ہاں، البتہ اس سچویشن سے تو یہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ چائنا اور پھر رشیا اس سے فائدہ ہی لے گا، کیونکہ چائنا کا تو یہ ہے کہ وہاں اس کے جو جتنے جو پروجیکٹس ہے، خاص طور سے ون روڈ ون بیلٹ والا اور سی پیک والا، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ان کو فائدہ دے گا، اب تو کوئی اس میں رکاوٹ بھی نہیں ہوگی، اور چائنا ان کی مدد بھی کرے گا، اور چائنا ان سے یہ ہیلپ لے گا کہ ایسٹ ترکمنستان میں جو ترکستان میں جو وہ ہے بغاوت ہے، یا میوٹنی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جو وہاں کے رائٹس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں، ایک تو وہ دکھاتے ہیں جیسے کوئی اسلامک رائٹس کے لیے، لیکن دوسری بڑی اسٹرگل جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن والی یا انڈیپینڈنس والی، وہاں پہ بہت اسٹرانگ ہے، وہ چل رہی ہے، جسے ہم یغیر کہتے ہیں، تو اس میں وہ طالبان سے مدد لیں گے، اور طالبان کے کوئی اچھے ارادے بھی نہیں لگتے کہ جس طرح انہوں نے کشمیر کے بارے میں بیان دیا اور پھر بعد میں اس کو درست کرتے بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم نے یہ کہا، ہم نے وہ کہا۔ تو ریجن میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی چیز نارمل نہیں رہے گی، اور پتہ نہیں ایران کس طریقے سے ان کو ڈیل کرے گا، کیونکہ ایران کے لیے پھر ایک پرابلم ہے یہ بہت بڑا، اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہم نے شیعوں کو اجازت دی ہے سب کرنے کی،
لیکن ہزارہ اور شیعہ جو ہے یہ ان سے بالکل مطمئن نہیں ہے کہ ہمیشہ ڈرے ہوئے ہیں گھروں میں بیٹھے. سب سے بڑا ایشو ویمن رائٹس کا ہے، وہ بھی لگتا ہے کہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو دیں. 2 ڈیمانسٹریشن یا ایجیٹیشن تو ہو چکے ہیں جس پہ انہوں نے ٹیئر گیسنگ بھی کی ہے، جو خواتین وہاں کلیم کرتی ہیں کہ ہرات میں اور کابل میں انہوں نے ٹیئر گیسنگ کی ہے اور گنز وغیرہ لے کر آ گئے. لیکن اب کی مرتبہ یہ ہے کہ وہ ذرا انسان بنے ہوئے ہیں، اس طریقے سے مارنے پیٹنے نہیں آئے، ان کو ڈر بھی ہے کسی چیز کا. اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریجن میں پاکستان اور انڈیا کو ہے. انڈیا کے تو خیر اسیٹس وغیرہ نقصان میں گئے ہیں، پتہ نہیں انڈیا کس طرح دیکھے گا، لیکن پاکستان براہ راست اس میں آئے گا، کیونکہ جو اکنامک کنڈیشنز افغانستان میں ہیں، جہاں نہ کھانے کو ہے، نہ کچھ پیسہ ہے، نہ اکنامک کنڈیشنز بہتر ہے، نہ کوئی لونز ہیں، تو وہ کس طرح اپنی آبادی کو سنبھالیں گے اور کھانے دیں گے. یہ ٹھیک ہے کہ ہوائی جہازوں سے کچھ امریکہ، کچھ برطانیہ یا پاکستان فوڈ سپلائیز دے گا، لیکن وہ ہفتہ 2 ہفتہ چلیں گے لوگوں کے گھروں میں، اس میں بھی کرپشن ہوگی، وہ واپس آ کے لاہور بکے گا سارا سامان. جس طرح سے ابھی سما ٹی وی نے بتایا کہ وہاں کے جو کچھ اسلحہ وغیرہ نکلا ہے وہ بھی لاہور میں بک رہا ہے، اور پھر ایک دم سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا نہیں یہ پرانی چیزیں ہیں. تو یہ تو وہاں پہ اکنامک کنڈیشنز جب صحیح نہیں ہوں گی تو یہ اٹیک تو ہمارا پاکستان پہ ہی آنا ہے. اور پاکستان کی اپنی جو پختونخوا کی موومنٹ ہے، گریٹر پختونخوا یا اس کی، وہ بھی لگتا ہے کہ اب ان کے سامنے ذرا کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہی ہے کہ کیا کرنا ہے. اور وہ ظاہری بات ہے سب سے پہلے اسی پہ ہی اٹیک ہوگا جو یہ پختونخوا کی ہے، کیونکہ طالبان شاید اس کو نہ چلائیں زیادہ، تو وہاں پر ہے. اب سارا مسئلہ یہ ہے کہ انفلکس تو ہونا ہے، پاکستان میں تو آنے ہیں ان لوگوں نے، آج نہیں تھوڑے دنوں کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 1 مہینے کے بعد یہ ادھر انہوں نے آنا ہے یہاں پر، کیونکہ ان کی حکومت جیسے بنے گی اس کے ساتھ ہی لڑائیاں بھی ہوں گی. بہت سارے گروپس ہیں جو طالبان کے اندر بھی ہیں اور باہر تو ہیں، تو وہ لڑائیاں ہوں گی اور کس کو کتنا شیئر ملے گا، اور یہ تو ہمارا خلاف تھا، ہماری حکومت میں کیوں شامل کیا، یہ اس ٹائپ کا چلے گا. اور داعش IS جو ہے وہ ان کو نہیں چھوڑنے کی، کیونکہ اس کا تو ایجنڈا ہی مختلف ہے کہ ورلڈ اور اسلامک، اور وہ ایسی چیزوں کا فائدہ لے گا کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ اتنی پکی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے امریکہ اور برطانیہ کتنا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پھر جو انفلکس آئے گا اس سول وار سے، لوگ کہتے ہیں سول وار نہیں ہوگی یہ سنبھال لیں گے، لیکن لگتا بالکل نہیں ہے کہ سول وار کو یہ سنبھالیں گے. اگر آج نہیں شروع ہوگی تو 6 مہینے بعد سول وار نے شروع ہونا ہے. تو یہ جو انفلکس آئے گا یہ جائے گا کہاں؟ اس کا تو کوئی اور راستہ نہیں ہے، یہ گھومتے پھرتے اس نے سندھ میں ہی آنا ہے. اور سندھ میں آلریڈی افغانی ہیں بیٹھے ہوئے، اور لوگ سمجھتے ہیں کراچی یا حیدرآباد میں، لیکن اور جگہوں پر بھی ہے جس کو خاموشی سے سندھ گورنمنٹ نے جن کو ریسیٹل وہاں کرایا ہے یا ان کو بسنے دیا ہے، وہ کاروبار بھی کر رہے ہیں وہاں پر. تو انہوں نے بالآخر کراچی آنا ہے. یہاں کے جو سیوک ایشوز ہیں ان پہ تو بوجھ بننا ہی ہے، لیکن یہ یہاں پہ اپنے سارے وہ بینیفٹس لیں گے جو لیگل بینیفٹس ہوتے ہیں. ان کا کام سب سے پہلے یہ ہوگا کہ کارڈز بنائیں، ID کارڈز بنائیں، یا نیشنلٹی لیں یا رجسٹریشن کرائیں اپنی، تاکہ یہاں کے وہ سٹیزن کہلائیں. پھر یہاں کی ساری اکنامی پہ وہ چاہیں گے قبضہ کریں، کیونکہ وہ پہلے بھی کر چکے 80s میں، تو یہ آسانی سے کریں گے. تو یہاں کی سب سے زیادہ خطرہ ہے تو سندھ کی ڈیموگرافی کو خطرہ ہے، کہ جو آلریڈی بہت ہی خراب صورتحال میں ہے، اور جہاں ہمیں ابھی تک کے نہیں پتہ چل رہا کہ سندھی اسپیکنگ کتنی % ہیں اور دوسرے
پاپولیشن یا جو کراچی کا کلیم کرتے ہیں وہ کتنے ہیں، کیونکہ وہ تو اپنے حساب سے جو کراچی کے یا اردو بولنے والے آرگنائزیشنز ہیں، ناٹ آرڈنری اردو بولنے والے، لیکن یہ ایم کیو ایم یا تحریک انصاف، تو یہ اس ٹائپ کی آرگنائزیشن یا مذہبی تنظیمیں یہ جو ہیں یہ انہوں نے تو کہنا ہے کہ ہماری اکثریت ہے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ صرف اردو بولنے والوں کی بات کر رہے، یہ سب کی کریں گے، اور یہ انجوائے کریں گے کہ افغانی آ جائیں تو گھروں سے راشن بھی یہ دیں گے، ان کو پالیں گے بھی۔ پھر ایک اور سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ریلیجس ہے، کہ سندھ ہی سب سے زیادہ وکٹم رہا ہے، خاص طور سے جو مائنورٹیز کے لوگ ہیں، ہندو ہیں، جنہیں مار مار کے نکالا جا رہا ہے یا جن کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہا ہے، تو وہ ریلیجس گروپس جو ہیں، چاہے وہ لبیک والوں کا ہے، خادم حسین والا گروپ ہے، وہ بھی ایک بہت اسٹرانگ ہے یہاں پہ، اور میاں مٹھو جیسے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ دوسرا یہ راشد سومرو والے لوگ ہیں، یہ ہر صورت میں اس گروپ کو، تو جتنا یہاں اگر کوئی پوائنٹ جس پوائنٹ سے وہ سندھ کو ہٹ کر سکتے ہیں وہ پوائنٹ ہوگا ریلیجن کا، اور اس میں وہ بلاسفیمی وغیرہ لے کے چلیں گے۔ So Basir, you want to speak on that Durand line issue? Hello sir, hikro minute. Sagir muke de hikro, I will take only 1 minute, sorry. Okay, please. Yeah, take Rubina first and then Basir and then Johnny. maaf kajo, ha bas muke bas yo chamna hoyo ta I think it's very important ta asan ke focus paji Sindh je permanent citizen जी मूवमेंट का करण खपे। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पोइ खणी बलोच हुजनि, वो पठा हुजनि या उर्दू स्पीकिंग हुजनि, पर फोकस असांजो सिंध बेस्ड जेको पार्टियुनि ग्रुप आहिनि उन्हनि खे ॻाल्हाइण जो, पोइ वञी असां ॿियनि क़ौमनि खे या ॿियनि खे मिलायूं। पर पहिरियां त असांखे कंसेंसस ऐं स्ट्रेटजी ऐं प्लान जेका आहे न उहो पंहिंजी धरतीअ जे परमानेंट सिटीज़न ते फोकस करणु खपे। ऐं जेको अदा जो प्रपोज़ल आहे जामी चांडे जो बाद कॉन्फ्रेंस या जेको all parties of the Sindh citizens. I think that's very important thing before we jump on the other nations of the Pakistan. Thank you. Basir, तव्हां ॻाल्हाईंदो दुरंद लाइन वारो जेको क्वेश्चन हुयो त छा इहो जेको तज़ाद आहे, इहो इनहेरेंट तज़ाद आहे तालिबान ऐं पाकिस्तानी इस्टेब्लिश जे विच में, छा इहो अॻिते हली करे उभरंदो या उनखे बि पाकिस्तानी ओवरकम करे वेंदा कंहिं तरीक़े सां? पाकिस्तान वाले तो करेंगे, ओवरकम करेंगे, बल्कि इनसे अलायंस बनाएंगे, इसलिए कि जो नेशनल फाइट है या स्ट्रगल है, इसको तो काउंटर करना है ना, और इसको काउंटर करने के लिए आपके पास जो कोहेसिव फोर्स बनती है वो इस्लामिक या रिलीजियस बनती है, कि जी सब मुसलमान भाई भाई हैं और हम जो हैं वो ज़ाहिरी बात है इस्लाम के नाम पर बने हैं। तो ये नेशनल मूवमेंट के लिए इनको तो ज़रूरी है कि तालिबान भी इनके साथ हों और दीगर रिलीजियस ग्रुप्स भी हों। तो ये मत समझिए कि इसमें कोई दरार आ जाएगी या कुछ कोई इंटरेस्ट पाकिस्तान के ऐसे आ जाएंगे कि वो तालिबान से लड़ पड़ेंगे। हाँ, तालिबान लड़ सकते हैं, क्योंकि तालिबान तो ये कहते हैं कि हम इस्लाम तो हम हैं और हमने इतनी बड़ी बड़ी पावर्स को डिफीट दी है, तो हम तो हैं इतने बड़े, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो भी ज़्यादा देर की नहीं होगी, उसमें हमारी स्टेट कंप्रोमाइज करेगी जहाँ तक मुझे मालूम है। रहा दूसरा सवाल के या जिस पे अभी गुफ्तगू हो रही थी, तो वो उस पर थोड़ा सा मैं बात करूं कि, लेकिन उससे पहले ये कि जो हम लोग इतना लंबा लंबा बोल रहे हैं, तो वो जो हमें सुन रहे हैं उनके क्वेश्चंस को हमें कम से कम उनके नामों के साथ ही बता दें अगर हम उनसे नहीं बात कर रहे हैं तो, क्योंकि वो हमारे इतनी गुफ्तगू सुनते हैं तो उनका भी हक है कि वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन ये जहाँ तक कि ये बात है कि हम कोई इस टाइप की कॉन्फ्रेंस करें पख्तूनों बलोचों और इनके साथ, तो मैं आदि रूबीना से बिल्कुल ही मुत्तफिक हूँ कि पहले इंटरनली हमें करना चाहिए, जो परमानेंट हैं यहाँ के लोग उनके साथ, और उनमें यानी नेशनल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और उसके साथ
इन्फ्लक्स का एक सब्जेक्ट हमें रखना चाहिए. अब नेशनल क्वेश्चन पे हमें आपको बिल्कुल साफ सारे लोगों को बता दूं, जो भी सुन रहे हैं, बिल्कुल साफ बता दें कि ये पख्तून हैं या बलोच हैं या कश्मीरी हैं या जो भी हैं, वो सिंधियों को सिंधी कौम नहीं समझते हैं. वो समझते हैं सिर्फ वही कौम है, और सिंध का जो रोल है वो ये है कि जी इनको फैसिलिटेट करें और इनकी मूवमेंट्स को आगे लेके चलें. ये जिनीवा में हमारे साथ बहुत मुश्किल पेश आती रही कई सालों से. ये गवाह हिदायत भुट्टो भी और लखू लोहानो साहब भी, किसी हद तक के अधीरूबीना भी, कि हमें उनसे कहना पड़ा, वरना वो ये कहते थे डिसअपियरेंस पे भी कि वो महाजर डिसअपियरेंस है, डिसअपियर्ड हैं, लेकिन वो सिंधी का नहीं कहते थे. उनको बहुत कहना पड़ता था कि भाई आप महाजर कह के क्या सिंध को आप तकसीम कर रहे हैं. आप कहें कि सिंध में हो रही है डिसअपियरेंस, कराची में भी हो रही है और वहाँ भी हो रही. आपको ऐसे ही महाजर का कहना है तो कह दीजिए कि एमक्यूएम के लड़के गायब हो रहे हैं, मार रहे हैं. वो बिल्कुल इंसानी मसला है, उस पर बात होनी चाहिए. लेकिन ये बिल्कुल नहीं यकीन करते, और ये जब कराची में आते हैं तो सिर्फ इसीलिए आते हैं. और इतनी बड़ी लड़ाई थी, लड़ाई अभी भी हो, कि बलोच कहते हैं कि कराची हमारा पार्ट है और कराची हमने डेवलप किया. पख्तून कहते हैं कराची हमने डेवलप किया. ये लोग तो कुछ नहीं करते. सिंधी तो सिंध में बैठा हुआ सुस्त आदमी है, जंगली है, इसको तो पता नहीं. यानी ये वो अल्फाज है उन लोगों की तरफ से. तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनकी, चाहे एएनपी हो चाहे कुछ हो, वो सिंधियों को सिंधी कौम नहीं तस्लीम करते. सबसे पहली बात तो ये होनी चाहिए कि क्या सिंधी एक कौम है या नहीं. क्या इसके भी वही कौमी राइट्स हैं जो दूसरों के हैं. क्या सिंध सिर्फ इस मकसद के लिए कि यहाँ आके वो पैसे बनाएं और यहाँ से जाएं और यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब करें, यहाँ के सिविक फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ सबको वो इस्तेमाल करें, लेकिन कंट्रीब्यूट कुछ ना करें. हम कभी, यानी ये जो भी सिचुएशन है सिंध की, इसकी जिम्मेदार हम खुद हैं. इसलिए कि हमारी पार्टियां भी मजबूत थी, हमारे स्लोगन भी मजबूत थे, यूथ हमारे साथ बहुत था. लेकिन हमारी आदत ये कि जब हमारे साथ 4 लोग जमा हो तो हम एकदम उसूल पसंद बन जाते और दूसरों की बातों में का की गलती निकालेंगे. उसूल ये कहेंगे कि ये वर्ड जो है ये सही नहीं है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए. सिंधी हारी संगत हो या सिंध हारी संगत हो, इस पे हम लड़ते लड़ते तकसीम होते रहे. हमने अपना सब कुछ गंवा दिया. ये मेरा कहना है. थैंक यू जी. सिंध मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां छा लिखी छा लिखां. सिंध मुहिंजी अमा दुनिया जा सिंधियो हिक मुठ थी सिंध बचायो. सिंध मुहिंजी अमा सूह तुहिंजी मथा छा लिखी छा लिखां. सिंध जो क़ौमी आवाज़ रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन. रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पंहिंजी नशरियात में सिंध जी सियासत, समाज, इक़्तिसादियात, तारीख़, क़ौमी उमंगुनि ऐं इख़्लाक़ियात मुतलिक़ सिंध जी हक़ीक़ी तर्जुमानी कंदे प्रोग्रामनि खे असराइतो बणाइण लाइ सिंध जे घण घुरनि ऐं धरतीअ सां प्यार कंदड़ अदीबनि, दानिश्वरनि, सहाफ़ियुनि, उस्तादनि, वकीलनि ऐं हर तबिके जे मानवारनि सजणनि खे सिंध में शऊरी इनकलाब लाइ सहकार जो सॾु ॾियूं था. अचो त गॾिजी सूफ़ियुनि ऐं संतनि वारी सिंध जो ओज हिकु मुठ थी वरी वापसि आणण वारे सफ़र जा साथारी बणिजऊं. हिक नए सुबुह जी शुरूआत जो पड़ाॾो घर घर, ॻोठ ॻोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो. शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए. सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सताबो थिए.